ایک عرب بیوہ نے شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی اپنی حسین و جمیل بیٹی کے لیے حق مہر کا مطالبہ مبلغ 5 لاکھ ریال کر رکھا تھا۔ کئی خواہش مند اتنا حق مہر سن کر ویسے ہی دستبردار ہو چکے تھے۔ اپنی ضد کا پکا ایک لڑکا بمشکل 3 لاکھ ریال اکٹھے کر پایا۔ پیسے لے کر مزید کی مدد مانگنے کے لیے سیدھا اپنے باپ کے پاس پہنچا اور کہا، ابا جی میرا کچھ کر لو، میں اس لڑکی پہ فدا ہو گیا ہوں، مگر اس کی ماں ہے کہ 5 لاکھ ریال حق مہر سے 1 فلس کم پر بھی بات کرنے کو تیار نہیں۔ اب آپ ہی کچھ کیجیے۔ باپ نے بیٹے کی سنجیدگی کو دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے پتر، چل لا پیسے، کچھ کرتے ہیں تیرا بھی۔ دونوں باپ بیٹے پیسے لے کر بیوہ کے گھر پہنچے۔ سلام و دعا کے بعد باپ نے بیوہ خاتون سے کہا، میں آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ جب تک میں اپنی بات مکمل نہ کر لوں آپ میری بات نہ کاٹیں۔ خاتون نے کہا، جی بسم اللہ کہیے۔ لڑکی کے باپ نے کہا، میرا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور یہ 1 لاکھ ریال نقد حق مہر ساتھ لایا ہے۔ خاتون نے گڑبڑاتے ہوئے کہا، مگر مجھے اپنی بیٹی کے حق مہر میں 5 لاکھ ریال سے 1 پیسہ بھی کم قبول نہیں ہے۔ لڑکے کے باپ نے کہا، محترمہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ مجھے بات پوری کرنے دیجیے گا۔ خاتون نے معذرت کرتے ہوئے کہا، جی پوری کیجیے آپ اپنی بات۔ لڑکی کے باپ نے کہا، آپ بذات خود ایک انتہائی خوبصورت اور جوان جہاں عورت ہیں، میں آپ کو بھی 1 لاکھ ریال حق مہر ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے نکاح میں آ جائیے۔ خاتون کی خوشی سے باتیں کھل کر کانوں کو جا لگی، بمشکل اپنے جذبات کو دباتے ہوئے کہا، اللہ آپ کا آنا قبول کرے، مجھے آپ کی دونوں شرطیں قبول ہیں۔ باپ بیٹا خوشی خوشی باہر نکلے تو ہمسائیوں نے پوچھا، ایسا کیا ہو گیا؟ یہ تو ناممکن نظر آتا تھا۔ لڑکے کے باپ نے کہا، مال تھوک میں خریدتے ہوئے اور پرچون میں خریدتے ہوئے آخر ریٹ میں کچھ تو فرق پڑتا ہے نا۔ لڑکے نے ہلکا سا گلا صاف کرتے ہوئے باپ سے کہا، ابا جی وہ 1 لاکھ ریال جو بچ گئے ہیں پھر وہ تو مجھے واپس دے دیجیے۔ باپ نے کہا، نہ پتر نہ، ابھی ایک بڑا اور اہم مسئلہ تو باقی پڑا ہوا ہے۔ یہ 1 لاکھ ریال جا کر تیری ماں کو دینا پڑے گا تاکہ وہ بھی راضی ہو۔